بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں چند بنیادی باتیں میں جو لوگ پوچھتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا تعلق رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک بندے کے پاس جب ضروریات زندگی سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے آ گئے تو اور اس پر سال پورا جس دن ہوگا اس دن اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بندہ یکم رمضان کو صاحب نصاب بنا ہے تو اگلے یکم رمضان کو ہی وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر کوئی بندہ شعبان میں بنا ہے تو وہ شعبان میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اس طریقے سے اس کا جو تعلق ہے وہ سال پورا ہونے کے ساتھ ہے، کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس کی فرضیت۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ شروع سال میں فرض کرے یکم جنوری کو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے آ گئے یا وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب جون میں یا سال کے درمیان میں اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہا، جب سال ختم ہونے لگا تو وہ پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ کیونکہ درمیان میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا تھا اس لیے ہولان ہول نہیں ہوا۔ اب بعد میں جب اس کے پاس پیسے آئے ہیں اس حساب سے جب سال پورا ہوگا تب وہ صاحب نصاب ہوگا، اس وقت اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور فرض کرے کہ شروع سال میں اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھا اور جب اس کا سال پورا ہونے لگا تو اس کے پاس کہیں سے 5 لاکھ اور آ گیا، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس 5 لاکھ پر تو سال نہیں گزرا۔ یعنی اگر بندہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو سال کے درمیان میں جو اضافہ ہوگا جب وہ زکوٰۃ دے گا تو پورے مال کی زکوٰۃ دے گا، صرف اسی کی نہیں جس پر سال پورا گزر چکا ہے۔ اور ایک چیز یہ یاد رہے کہ مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ایک تو یہ ہے کسی سے سوال کرنا تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو۔ ایک ہے کسی نے زکوٰۃ دے دی اور اس نے لے لی، مستحق زکوٰۃ ہونا یہ اور چیز ہے۔ ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک بندہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اگر دیکھیں زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے کوئی اپاہج اور معذور ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک بندہ تندرست ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتا ہو، اس کی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت بھی ہو، فرض کریں اس کو 1 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہو، اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہاں 1.25 لاکھ لگ جاتا ہے ہر مہینے، تو بدیع النظر میں تو یہ ایک صاحب حیثیت آدمی ہے لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ تو ایسے سفید پوش بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب زکوٰۃ دی جائے تو اسے بتانا شرط نہیں ہوتا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے کسی اور نام سے دیا جا سکتا ہے تاکہ اس بندے کی عزت نفس محفوظ رہے۔ ممکن ہے وہ زکوٰۃ نہ لینا چاہے، اس لیے اگر کسی کا کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، کوئی برادری کا بندہ اگرچہ بظاہر وہ اچھی حالت میں لگتا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ قریبی بندے ہی جانتے ہیں، تو اس بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے
یہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو نہیں دی جا سکتی. یعنی ایک بندہ جو ہے اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادا کو، نانی کو، یہ اس کے اصول ہیں. اور فروع ہوتے ہیں اس کی اولاد، اس کا بیٹا ہے، آگے پوتا ہے، اس کی بیٹی ہے، آگے نواسے ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے نے اپنے اقارب میں سے کسی کو زکوٰۃ دی تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا. ایک اجر زکوٰۃ کا عطا فرمائے گا اور ایک اجر جو ہے وہ اپنے قرابت داروں کا خیال کرنے کا عطا فرمائے گا. اور زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، مالک بنانا. مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن مدارس اسلامیہ کو ضرور زکوٰۃ دیں، کیونکہ مدارس اسلامیہ جو ہیں یہ اسلام کی نشر و اشاعت کا واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے مساجد اور آپ کے تمام جو دینی پہلو ہوتے ہیں وہ آباد ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطر بھی. اس کے علاوہ جو دیگر صدقات ہیں، نفلی صدقات، وہ غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی درس قرآن انشاءاللہ